جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ اجراء کا پیریڈ ہے۔ اجراء کا مطلب ہے قواعد کو جاری کرنا۔ جو صرف و نحو کے قواعد آپ پڑھتے ہیں ان کو عملی طور پر جو ہے نا تطبیق کرنا۔ کوئی بھی ایسی کتاب جس میں اعراب نہیں لگے ہوئے اس کو قواعد کے مطابق پڑھنا اور یہ ذکر کرنا کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اس کو بولتے ہیں اجراء۔ اجراء میں جاری ہونا سے یعنی قواعد کو جاری کرنا، یہ بتانا کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ تو آپ کے پاس کون سی کتاب؟ حدیث؟ جی جی سنن نسائی کو ابتدا سے ہی کھول لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارۃ، ابتدا سے شروع سے کتاب الطہارۃ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کتاب الطہارہ اس پہ با کے اوپر پیش کیوں آیا؟ کتاب الطہارۃ مضاف مرفوع ہوتا ہے، مضاف کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ یہ کتاب کے اوپر پیش کیوں آیا ہے یہ سوال؟ مبتدا ہوگا۔ جی مبتدا، اور اعراب کی جو اصل ہے وہ پیش ہے، مرفوع ہے، جی یعنی اعراب جو ہے نا اصل جو اعراب ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ جب اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو مرفوع ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ایک تو اصل ہے، دوسرا یہ مبتدا بن رہا ہے، یا پھر یوں مبتدا کیسے بن رہا ہے؟ کتاب الطہارۃ ھذا، ھذا اس کی خبر ہوگی، اور کتاب الطہارہ مبتدا، کتاب الطہارہ مبتدا اور ھذا اس کی خبر، یا پھر اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، ھذا مبتدا اور کتاب الطہارہ اس کی خبر۔ ھذا کتاب الطہارۃ کیا اعراب ہے؟ الطہارۃ کے کیا اعراب ہے؟ جی کیا واقع ہو رہا ہے یہاں؟ جی مضاف الیہ، کتاب مضاف اور الطہارۃ مضاف الیہ۔ تأویل قولہ عز وجل، تأویل کے اوپر مرفوع کیوں آیا؟ تأویل رفع کیوں ہے؟ اس کا بھی یہی اعراب، یا اس کو مبتدا بنا دیں یا خبر بنا دیں، جیسے ھذا تأویل قولہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ یہ جری حالت ہے لیکن اس کے اوپر زبر آئی ہوئی، ابی ہریرہ یہ کیوں آیا؟ یوں ہونا چاہیے نا، ان کی وجہ سے۔ جی ابی کا مضاف الیہ ہے، ابی مضاف اور ہریرہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کا اعراب کیا؟ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں تو زبر آئی ہوئی ہے۔ جی یہ کون کون سے دو سبب ہیں اس میں؟ جی علم ہے اور جی تانیث۔ آگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی یہ کیوں آیا؟ نبی جی ان النبی، انا کی وجہ سے، اس کو کون سا حرف کہیں گے؟ انا، انا کون سا حرف ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں ٹوٹل؟ 6 ہیں۔ انا، انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل۔
کیا عمل کرتے ہیں یہ؟ اسم کو منسوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. مائک نہیں آپ کے پاس؟ مائک پہ بتائیں تاکہ اسم کو منسوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. جی اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو جی. صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعراب ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں. وسلم نہیں نا، کیا ہوگا؟ فعل ہے. سلم ان کے اوپر سلام. فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل ہے یہ، ماضی، فعل ماضی. فعل ماضی جی. سلم یسلم تسلیما، یہ فعل ماضی ہے. اذا یہ کون سا حرف ہے؟ اذا وہ ہے نا جب کیا تھا. سب سے پہلی حدیث کتاب الطہارہ، سب سے پہلی حدیث. اذا حرف شرط ہے. اضاف کو ظرف کہتے ہیں. اذا استيقظ احدكم من نومه، استيقظ کون سا فعل؟ ماضی، فعل ماضی تو ہے لیکن فعل ماضی. اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یستیقظو. یستیقظ کون سے باب سے ہے؟ باب افعال. باب استفعال سے جی، باب استفعال سے. یہ فعل اس کا فاعل کہاں ہے؟ کم ہے نا شیخ احد ہے نا، کم ہے نا. کم ضمیر ہے. نہیں، استيقظ فعل اور فاعل کہاں ہے؟ یہ احد جو ہے نا یہ فاعل ہے. اذا استيقظ احد فاعل اور کم جو ہے نا اس کے متعلق ضمیر ہے. من نومه فلا یغمس یدہ، یغمس کے اوپر جزم کیوں آیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر نہیں، لا کی وجہ سے نا. شیخ لا کی وجہ سے ہے. جی لائے لائے نہیں، ناہیہ ہے، لائے ناہیہ. صحیح بولا. حروف جازمہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ جی لم، لما امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ. یہ لائے نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہاں جزم آیا. فلا یغمس اصل کیا ہے؟ یہ اصل فعل مضارع کیا ہے؟ یغمسو تھا، اصل میں تھا یغمسو. لا کی وجہ سے یغمس ہو گیا. یدہ اس کا کیا اعراب ہے؟ یدہ منصوب ہے شیخ. جی منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے. جی اس کا فاعل کہاں ہے یغمس کا؟ جی ہوا ضمیر لوٹ رہی احدکم کی طرف. ہوا ضمیر فاعل ہے، لوٹ رہی احدکم کی طرف. فی وضوئہ حتی یغسلہا ثلاثا، حتی یغسلہا، یغسلہا کا کیا اعراب ہے؟ فعل مضارع منصوب ہے، وجہ کیا ہے؟ جی حتی یغسلہ، اصل میں یغسلو ہے تو یغسلہ کیوں ذکر ہوا یہاں؟ جی جی حتی کی وجہ سے. حتی کے بعد جو ہے ان مقدر ہوتا ہے. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ان، لن، کئی، اذن. اس میں سے حتی کے بعد جو ہے نا ان مقدر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں یغسلہا آیا ہے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ یہ بھی اس کا بھی وہی اعراب ہے. احدکم ان کا اسم ہے، ان کی خبر کہاں ہے؟ خبر کبھی کبھار جو ہے نا پورا جملہ بھی ہوتی ہے، یعنی خبر کی اقسام پڑھی ہوں گی شاید.
خبر مفرد ہوتی ہے ایک، جس طرح زیدن قائمن، پھر دوسری قسم ہے خبر جملہ، وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جیسے یہاں لا یدری این باتت یدہ، یہ پوری خبر ہے. کبھی کبھار پورا جملہ مل کر خبر بنتا ہے، اور کبھی کبھار جملہ اسمیہ بھی خبر ہوتا ہے. اور پھر تیسری قسم جملہ شبہ الجملہ، جار مجرور بھی کبھی خبر ہوتا ہے. جار مجرور اس کو شبہ الجملہ کہتے ہیں. یہ پورا جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے کی طرح ہوتا ہے، شبہ الجملہ. این باتت یدہ، باتت کون سا فعل ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہے؟ مائک میں بولے، مائک. فعل ماضی کا ہے جی. صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. اصل اس میں کیا ہے؟ باتا. یہ کون سے افعال میں سے ہے؟ افعال ناقصہ میں سے. کانا و اخواتها میں سے ہے، کانا و اخواتها میں سے باتا بھی ہے. کتنے ہیں کانا و اخواتها افعال ناقصہ؟ جی ٹوٹل 13 ہے. افعال ناقصہ ٹوٹل 13 ہیں. کانا و اخواتها، اس میں سے 5-6 جو معروف ہیں، اس میں سے ایک باتا بھی ہے. لیکن باتت فعل مؤنث کیوں آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی باتا کیوں مذکر کیوں نہیں آیا، مؤنث آیا ہوا ہے؟ شیخ ہاتھ مؤنث ہے. جی یہ ید جو ہے نا، لفظ ید یہ مؤنث ہے، یعنی جسم کے وہ حصے جو دو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ید مؤنث ہے. جی آگے باب السوا کے اذا قام من اللیل، اس کی کیا ترکیب ہوگی پوری؟ یہ پورا جملہ جو ہے نا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا. یعنی ھذا باب السوا کے اذا قام من اللیل، یا باب السوا کے اذا قام من اللیل ھذا، یعنی جس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور خبر بھی بنا سکتے ہیں. مضاف ہے، مضاف الیہ منکر. جی السوا کو. جی مضاف الیہ سے ان حذیفہ قال، حذیفہ یہ بھی غیر منصرف ہے. حذیفہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ، رسول اللہ پر رفع کیوں آیا ہے، پیش کیوں آیا ہے؟ گانا کا اسم ہے، گانا کا اسم ہے شیخ. جی حتیٰ ایک پیچھے اعراب ہے، حتیٰ یصلھا ثلاثا، ثلاثا یہ تمیز ہے. تمیز کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتے ہیں. حتیٰ یصلھا یہ تمیز ہے اور یہ منصوب ہے. جی کانا رسول، یہ رسول جو ہے یہ کانا کا اسم ہے. اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، یشوس فاہ، فاہ کا کیا اعراب ہے؟ منصوب ہے. منصوب کی علامت کیا ہے؟ نصب منصوب. جی رفع نہیں ہے، یشوس فاہ. منصوبی ہے شیخ، منصوبی ہے. منصوب کی علامت کیا؟ الف کیوں آیا ہے؟ یہ اسماء خمسہ میں سے، یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، وہ ان کا نصب جو ہے نسبی حالت الف کے ساتھ آتی ہے. جیسے انا اباہ، رأیت اباہ، اسی میں سے فا بھی ہے. فو اور زو یہ وہ فو ہے. تو یشوس فا ہو، اس میں فاعل کہاں ہے؟
हुआ ज़मीर फाइल, हुआ ज़मीर फाइल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट रही है। बिस्सिवाक, ये जार मजरूर जो मुताल्लिक बनते हैं, जुमले के मुताल्लिक हैं। यशू सुफा हो बिस्सिवाक, ये जुमले के मुताल्लिक हैं। बाबू कैफा यस्ताको, कैफा का क्या इराब है? जी, कैफा यहाँ पे मुजाफ इलैह है और फी महल जर है, मबनी है, मबनी है लेकिन फी महल जर, यानी जर की जगह पर है। यानी यहाँ पे से जर का मजरूर होता है लेकिन ये मबनी है, उसकी जगह पर है। इसको कहते हैं फी महल जर। जी, मैं तो अलग कॉपी में लिखती हूँ ना। अन अबी मूसा, अबी मूसा का क्या इराब है? मम्मी है, मूसा तकदीरी है, मूसा का। जी, इराब तकदीरी क्या है? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? सबकी जगह पे ही है। जी, मूसा मजरूर है और अलामत जर क्या है? कसरा मुकद्दरा फिल अलिफ, कसरा मुकद्दरा फिल अलिफ, यानी जो छुपी हुई है, कसरा जो है जेर छुपी हुई है इसमें अलिफ में। जाहिर क्यों नहीं हो रही? ले अजल ताजुर, ताजुर की वजह से जाहिर नहीं होती, क्योंकि अलिफ जो है ना ये कसरा को कबूल नहीं करता। इसको बोलते हैं जी, इसका इराब मुकद्दर है और मुकद्दर का मतलब है छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या इराब है? मजरूर है लेकिन इसके हर्फ जर छुपा हुआ इस पर नहीं आता। क्यों? ये ताजुर है, उजर है, ये कबूल नहीं करता। अलिफ जो है ये कसरा को कबूल नहीं करता। समझ आए? जी शेख, समझ में आ गया। तो अन अभी मूसा, मूसा मजरूर है। मूसा के वाले क्यों नहीं होगा, मुजाफ इलैह बन जाए। जी, नहीं, ये वो मबनी नहीं है, इसको मबनी नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे एराब मुकद्दर है। इसको कहते हैं इसमें मकसूर। इसमें मकसूर जितने भी हैं उनका एराब मुकद्दर होता है। इसमें मकसूर, इसमें एराब जो है मुकद्दर, जैसे मूसा है तो ये जा मूसा, यहाँ पे जो है ना ये इसका एराब क्या है? ये मरफू है। जो मबनी होता है हम उसको मरफू नहीं कह सकते बल्कि वो फी महल रफ होता है। लेकिन यहाँ पे इसके आखिर में अलीफ है, अलीफ जो है ना कोई हरकत उठा नहीं सकता, इसको बोलते हैं ताज्जुर है। यानी अलीफ पे जो है ना कोई हरकत आ नहीं सकती, तो इसके आखिर में अलीफ है, इस वजह से जो है ना ये इस पर हरकत जाहिर नहीं हो रही, छुपी हुई है। यानी असल में यहाँ हरकत है लेकिन छुपी हुई है। इसी तरह रई तो मूसा, यहाँ क्या है? इसका इराब है मंसूब है, इसमें फतह है लेकिन मुकद्दरा है। फतह मुकद्दरा है क्योंकि आखिर में अलीफ है और अलीफ कोई हरकत इस पे नहीं आती, इस वजह से ये मुकद्दर आया है। और मरर तो भी मूसा, ये तीन तरह के जो है ना वो उनका इराब मुकद्दर आता है। एक तो ये इसमें मकसूर, तीन तरह के अस्मा ऐसे हैं जिनका इराब मुकद्दर होता है। फिर दूसरा इसमें मनकूस,
جس سے اس کا مثال ہے قاضی، جا القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی۔ اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ جا القاضی یہ مرفوع ہے بالضمہ مقدرہ، مرفوع بالضمہ ضمہ مقدرہ، ضمہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے کیونکہ یا بھی جو ہے نا یہ حرکت نہیں اٹھا سکتا، یا پہ بھی حرکت نہیں آتی اور زیر بھی نہیں آتی اور پیش بھی نہیں آتی، ضمہ بھی نہیں آتا اور کسرہ بھی نہیں آتا، لیکن فتحہ ظاہر ہوتا ہے۔ رأیت القاضیہ کہیں گے، فتحہ اس میں ظاہر ہوگا اور ضمہ اور کسرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ مررت بالقاضی، یہ اس کو کہتے ہیں اس میں منقوص، منقوص مطلب ناقص ہے، یہ تینوں حرف ناقص کہلاتے ہیں، الف، واو اور یا۔ تیسرا جو ہے نا وہ بھی یا ہے، کتابی، یہ یا نسبت کی وجہ سے، اس پر بھی کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوتا، جس طرح ہم کہیں رأیت کتابی، تو یہ کتابی جو ہے نا منصوب ہے لیکن اس کا بھی اعراب مقدر ہے۔ تیسرا کون سا ہے؟ تیسرے کا نام کیا ہے؟ رأیت کتابی، وہ اسم جس کے ساتھ یا لگ جائے، یا نسبت یعنی اپنی طرف جس کی نسبت ہو جائے، کتابی، قلمی، اس پر بھی کوئی اعراب نہیں آئے، اس کا اعراب آئے گا لیکن مقدر ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت اپنی طرف ہو جائے، کتابی، قلمی یا اور کوئی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں منصوب، اس میں منصوب، منصوب کا مطلب ہے نسبت ہو گئی ہے اس کی اپنی طرف، نسبت ہے، یہ منصوب نسبت سے ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں منصوب، اس میں مقصور، اس میں منقوص اور اس میں منصوب، ان پر جو ہے نا اعراب مقدر ہوتا ہے، ان کا اعراب چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یہ مبنی بھی نہیں ہوتے۔ تو ابھی موسیٰ یہ کیا ہے؟ مجرور ہے لیکن اس کا اعراب مقدر ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے، یہ مضاف، ابن مضاف اور ابھی مضاف اور موسیٰ مضاف الیہ۔ قال دخلت علی رسول اللہ دخلت کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی کا متکلم ہے، واحد متکلم۔ جی واو جو ہے نا یہ اس میں نہیں آتا اور اس پر جو ہے نا اعراب آتے ہیں۔ وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرْفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ يَسْتَنُّ یہ کون سا فعل ہے؟ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يستن، وهو يستن یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں کوئی علامت ہوتی ہے، الف، تا یا نون، تو یہاں یا ہے۔ وطرف السواک علی لسانہ، سواک کا کیا اعراب ہے؟ سواک، وطرف السواک علی لسانہ، یہ آہا جو ہے نا یہ آواز ہے اور یہ ہکائی ہے، جس طرح
یعنی آواز تھی اسی طرح بولی گئی ہے. کیا ہے اکائی یہ آگے باب حل یستاق الامام بحضرت رعیتہ، اس جملے کا کیا اعراب ہے؟ حل یستاق الامام بحضرت رعیتہ. مجرور ہے شیخ یہ جی باب جو ہے نا یہ مرفوع ہے اور مضاف ہو رہا ہے اس پورے جملے کی طرف. یستاق الامام، یستاق کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع جی فعل مضارع. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ کاف شیخ کاف ضمیر میں اس کا فاعل کہاں ہے؟ یستاق فعل اور فاعل کہاں ہے؟ جی امام. یستاق الامام فاعل بحضرت رعیتہ. حضرت اس کے نیچے زیر کیوں آیا؟ باقی وجہ سے باقی باہر فجر ہے. اور رعیتہ ہی کے نیچے زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. جی بحضرت رعیتہ یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. پھر وہ عن ابی موسیٰ قال اقبلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی رجلان. ومعی کا کیا اعراب ہے؟ یہی منقوص ہے. معیہ یا کی منصوب ہے، یا کی طرف نسبت ہو رہی ہے، اپنی طرف نسبت ہو رہی ہے. ومعی رجلان من الاشعریین احدہما عن یمینی والآخر عن یساری. یہ بھی وہی اس میں منصوب ہے، یمینی اور یساری. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق فکلاہما سأل العمل. سأل العمل اس کا کیا اعراب ہے؟ سوال کیا عمل کا منصوب ہے شیخ یہ سأل فعل ماضی فعل ماضی. اور اس میں فاعل کہاں ہے؟ جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے ضمیر. جی ہوا ضمیر فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. جو فعل مفرد ہوتا ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوتی ہے. اگر تثنیہ ہو تو ہما ضمیر فاعل. اس طرح اگر جمع ہو تو ہم ضمیر فاعل، وہ لوٹ رہی ہوتی ہے کسی طرف. قلت والذی بعثک بالحق. بعثک کا کیا اعراب؟ منصوب ہے فعل جی فعل ماضی منصوب نہیں ہوتا، مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی کا اعراب مبنی ہوتا ہے. جی بعث فعل ماضی اور کا جو ہے نا ضمیر. جی اس کا کیا اعراب ہے؟ بعث کا مفعول بھی بن رہا ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے اور وہ لوٹ رہی ہے والذی کی طرف. ہوا ضمیر فاعل لوٹ رہی ہے والذی کی طرف. شیخ باعث مفعول بھی کیسے ہوا؟ فعل ماضی اور فعل امر ان دونوں کا اعراب جو ہے نا مبنی ہوتا ہے. یعنی مبنی کی اقسام ہے. مبنی علی الفتح، کچھ جو اسم ہیں وہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، فتح پر مبنی زبر ان کے آخر میں آتی. اور کچھ ہے مبنی علی الرفع اور کچھ مبنی علی الکسر. تو فعل ماضی اور فعل امر وہ مبنی ہوتے ہیں. اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے وہ چینج نہیں ہوگا. اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے یہ چینج نہیں ہوگا. فعل ماضی یا فعل امر. اور فعل مضارع جو ہے نا یہ معرب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب چینج ہوتا ہے. اس طرح ان یضربا، لن یضربا. اس طرح لم یضرب، لم یضرب. اس کا اعراب کیوں چینج ہو رہا ہے؟ کہ یہ معرب ہے. اور اگر ماضی پر کچھ بھی داخل ہو جائے اذا جاء چینج نہیں ہو رہا. کوئی بھی کسی طرح کا بھی اسم ہے، ان جاء یوں بھی آیا لیکن چینج نہیں ہوتا کیونکہ یہ مبنی ہے. فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں اور فعل مضارع
مورب ہے. تو جو فعل ماضی کو کہیں گے مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح، منصوب نہیں کہیں گے. منصوب وہ ہے جو اعراب کی ایک حالت ہے، لیکن اس کا اعراب چینج ہی نہیں ہوتا. یہ فاسا کا مفعول بھی کیسے ہو گیا؟ بعث فعل ہے اور کا ضمیر جو ہے نا مفعول بھی ہے، یعنی بعث فعل ماضی ہے اور کاف جو ہے ضمیر ہے. بعث فعل ماضی واحد مذکر غائب، جیسے ضرب ہے ثلاثی ہے، بعث یا بعثو، اور کا ضمیر جو ہے یہ جی جی. اور نبیًا کا کیا اعراب ہے؟ نبیًا بعثک بالحق نبیًا. حال اور جو ہے نا مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی کچھ افعال ایسے ہیں جن کے دو مفعول آتے ہیں، یہ مفعول ثانی بھی ہے اور حال بھی بن سکتا ہے. ما اطلعانی علی ما فی انفسہما. اطلع اس میں کیا کون سی ضمیر ہے؟ ہما ضمیر ہے، یعنی ان دونوں نے بتلایا نہیں، مجھے اطلاع نہیں دی، ان دونوں نے. ہما ضمیر ہے جی. انہما یطلبان العمل، اس کا کیا اعراب ہوگا؟ یطلبان العمل. یطلبان رفعی حالت ہے جی کس کی رفعی حالت ہے؟ اسم ہے، فعل ہے جی، فعل مضارع مرفوع ہے. اور نسبی حالت کیسے ہوگی اس کی؟ یا نون کے ساتھ نہیں، وہ اسم کی ہوتی ہے، یہ فعل ہے. نسبی حالت یہ ہے کہ نون گر جاتا ہے. ان یطلبا، لم یطلبا. نسبی حالت یا جزمی حالت کیا ہے؟ نون گر جاتا ہے، یہ نون اعرابی ہے، یعنی یہ ثبوت النون، یہ ثابت ہو جب ذکر ہو تو یہ رفعی حالت ہوتی ہے فعل مضارع میں، اور جب یہ گر جائے تو یہ نسبی حالت یا جزمی حالت ہوتی ہے، مجزوم ہوتا ہے. یطلبان العمل، عمل کا کیا اعراب ہے؟ منصوب ہے مفعول کی وجہ سے. مفعول جی، مفعول بھی کی وجہ سے منصوب ہے. اس میں فاعل کہاں ہے؟ یطلبانی میں فاعل ہے جی، ہما ضمیر. الف جو ہے تثنیہ یہ فاعل ہے، اور اصل میں ضمیر ہما جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ پیچھے عبارت میں رجلان کی طرف جو گزرا ہے نا، وَمَعِيَ رَجُلَانِ، ہما ضمیر لوٹ رہی ہے ان کی طرف. جی. فَكَأَنِّي اس کا کیا اعراب ہے؟ فَكَأَنِّي انظر الى سواکہ. انی کا کیا اعراب ہے؟ ارے یہ وہ ہے، یہ بھی مقدر ہے جی. کاننا نون یہ یا ہے، یہ کاننا کا اسم ہے اور اس کا اعراب مقدر ہے، منصوب ہے اعراب مقدر کے ساتھ، منصوب ہے بالفتحہ المقدرہ جو یا میں چھپا ہوا ہے. یہ یا کون سی ہے یہاں پہ؟ انی میں. یا منقوص ہے یا مکسور؟ یا منصوب ہے، یا منصوب تیسری والی اپنی طرف نسبت، گویا کہ میں. تحتا کو کیا کہیں گے؟ تحتا ظرف ہے جی، ظرف. تحتا ظرف.
اس کے بعد ہے انا انا اولن نستعین علی العمل، اس کا کیا اعراب ہوگا؟ نستعین منصوب کیوں آیا ہے؟ جی لن کی وجہ سے. یہ کتنے حروف ہیں؟ حروف ناصبہ. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں جی. جی ان لن کئی اذن. یہ نیچے دیکھیں ثم اردفہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما. اردف معاذ بن جبل، اس کا کیا اعراب ہے؟ آخری لائن میں اس حدیث جی مجرور ایسے نہیں، یہ مرفوع ہے. وجہ کیا ہے؟ اعراب کی وجہ کیا ہے؟ یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف کا تو کوئی اعراب خاص نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کی وجہ سے کا بیٹا جی میں نے بولا یہ رفیع حالت ہے. یہاں بتایا فاعل ہے، یہ اردفع فعل اور معاذ بن جبل فاعل. معاذ فاعل ہے. شیخ لیکن یہاں پر ہمیں سر نے لکھوایا تھا کہ یہ معاذ پر زال پر پیش نہیں ہے، نصب ہے، مطلب فتحہ ہے نا. شیخ بدی نے ہمیں لکھوایا تھا کہ معاذ پہ جو ہے نا یہ فتحہ ہے، معاذ ابن جبل ہے. نہیں ہو، یہ ہو جو ضمیر ہے یہ منصوب ہے. جی جی یعنی معاذ جو ہے ردیف بن گئے. ردیف مطلب پیچھے بیٹھنے والے، فاعل ہی بنے گا. یعنی اس کا معنی ہے معاذ رضی اللہ عنہ ردیف بن گئے. کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جس کے جو ردیف بنے وہ کون ہے؟ مفعول بھی. اور ردیف بننے والا کون ہے؟ فاعل. جی فاعل بننے والا کون ہے؟ فتحہ لگوائی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ مفعول ہے تو منصوب ہوگا. ردیف اردفع فعل ہے، اب فاعل ہے یا مفعول ہے؟ سر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مفعول ہے، مفعول نہیں ہے. دیکھو ردفع ردفع ثم اردفع، یہ اس کو دیکھ لیں بعد میں. آگے چلیں باب الترغیب فی السواک. باب الترغیب فی السواک. ترغیب یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ جی مصدر ہے. کون سے باب سے؟ باب تفعیل سے. باب فعل یفعل تفعیل، رغب یرغب ترغیب. السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. مطہرۃ کا کیا اعراب؟ یہ بھی وہی ہے، میں بتاتی ہوں. مطہرہ اسم الفاعل ہے یہ. جی اسم اعلی. کچھ حدیث میں مطہرۃ بھی آتا ہے. مطہرۃ اسم اعلی بنے گا. یہاں واللہ اعلم مطہرۃ لکھا ہوا ہے تو اسم اعلی ہے، یعنی صاف کرنے کا آلہ ہے. اسم الفاعل تو بن سکتا ہے، اس سے صاف کر رہے ہیں. نہیں نہیں یہ مفعول بنے گا، فاعل نہیں بنے گا. جی مطہرۃ بھی آتا ہے. جی
اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ کیا بنے گا یہاں؟ فاعل، فعل؟ مفعول. نہیں. السواک مبتدا، مطہرۃ خبر. السواک مبتدا اور مطہرۃ یا مطہرۃ اس کی خبر بنے گا. اور مرضات یہ بھی خبر بنے گا. اس میں واو یہاں نہیں ہے لیکن کچھ احادیث میں واو بھی ہے. وہ مرضات لرب، واو عاطفہ ہوگا. نہیں، وہ واو کے مطہرۃ للفم میں وہ مرضات. جی نہیں فائل نہیں ہوگا. فائل تو کوئی چیز ہے نا مطلب کوئی کام پرفارم کرے. یہ جو ہے نا جملے پہ یہ ہے ہی نہیں، یہ فم کے لیے یہ اسم ہے، صاف کرنے کی جار مجرور ہے. جی باقی کرنے کی چیز. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جملے پہ یہ نہیں ہے. جب اسے بولیں کہ خبر ہے. یس. جی اس میں کوئی سوال ہو تو اصل میں یہ ترکیب اس وقت کی جاتی ہے جب اعراب نہ لگے ہوں اور آپ پریکٹس کریں کہ اس کو کیا پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے نا کوئی بھی کتاب لیں اس کو پڑھ کے دیں اور اس کو دلیل کے ساتھ کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہوں میں. جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کتاب الطہارہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کتاب الطہارہ کیوں ہے؟ با کے اوپر پیش کیوں آیا؟ تو یہ مبتدا یا خبر بنے گا. جی اسی طرح جو ہے نا یہ اعراب کی یعنی یہ نحو صرف پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کتاب کی عبارت کو صحیح پڑھیں. جب عبارت کو صحیح پڑھیں گے تب ہی سمجھ آئے گی، یعنی سمجھیں گے تب جب ہمیں پڑھنا صحیح آ رہا ہو. اگر ہمیں عبارت صحیح نہیں آئے گی تو وہ ترجمے میں غلطی ہو جائے گی. یعنی فعل، فاعل اور مفعول کا پتہ نہیں چلے گا تو فاعل کو مفعول بنا دیں گے اور مفعول کو فاعل. تو اسی وجہ سے یہ جی مطہرۃ اگر زیر کے ساتھ ہوگا تو یہ اسم اعلیٰ بنے گا، یعنی اس کا پھر ترجمہ ہوگا مسواک جو ہے نا منہ صاف کرنے کا آلہ ہے، اس کے ذریعے منہ صاف کیا جاتا ہے. اگر مطہرہ زبر کے ساتھ ہے تو یہ بھی اسم اعلیٰ ہی بنے گا، یعنی اسم اعلیٰ زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی آتا ہے. جی اس میں دو قرات. یہ مائیہ پر زبر کیوں آیا ہے؟ یہ سوال ہے جو ابو موسیٰ الاشعری والی حدیث میں وہ مائیہ رجلان. تو جو اس میں منقوص ہے اس میں زبر آتا ہے، اس میں زبر ظاہر ہوتا ہے، جیسے رأیت القاضیہ، اور یہ ضمہ اور کسرہ مقدر ہوتا ہے، ضمہ اور کسرہ مقدر ہوتا ہے.
جی کچھ جگہوں پر جو ہے نا یا ظاہر ہو جاتا ہے، زبر آتا ہے یہاں پر، اور کچھ جگہ پر نہیں آتا. معیہ و معیہ. جی ایک سوال یہ ہے کہ اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کتاب الطہارہ، اور پھر کہ اس کے اندر جو ابواب ہیں. یعنی اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب الطہارہ. جی کتاب کے لغوی معنی جمع کرنے کے، یعنی اس میں طہارت کے سارے مسائل جمع ہوتے ہیں، یعنی اس پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے. اور باب میں جو ہے نا، جی باب اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نو کے ایک ہی مسئلے کے اندر احادیث جمع ہوتی ہیں. جی